آؤ نہ دیکھیں کہ وہ توکل کدھر ہے۔ اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی، کہ جو تو کچی پکی باتیں کرتا ہے تو غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا۔ پکی بات ہو، مضبوط اعصاب ہو، مضبوط بات ہو، اس میں جھول نہ ہو، اس میں کمی نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسا انداز فکر نہ ہو، انسان مضبوط افکار کے ساتھ آگے چلے تو پھر وہ یقین کامل کی دولت کی طرف بڑھتا ہے، پھر اسے مضبوطی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت کمزور لوگوں کی باتیں ہیں، بڑی کچی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں غار ثور میں، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، سامنے کھڑے ہیں قریش مکہ اور حضور کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ حضور کوئی سبب بھی تو ظاہری ہونا چاہیے نا کسی چیز کا، لیکن کریم نے کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر۔ کیوں نہ کر؟ ان اللہ معنا، اس لیے نہ کر کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو وہ دنیا داری کے معاملات میں کبھی غمگین، جن کے ساتھ رب ہو۔ لیکن ہم نا وہ اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم نہ دفتروں کے چکر تو کاٹتے ہیں، مصلی نہیں بچھاتے، ہم سفارشیں تو ڈھونڈتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے، ادھر ادھر سے اپنے تعلقات تو لڑاتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کو نہیں مناتے۔ ایک تو ولی کی شان یہ ہے کہ کامل ایمان، اور دوسری بات وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ولی متقی ہوتا ہے، تقوی والا، پرہیزگار۔ نمازی کو پرہیزگار نہیں کہتے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حج کرنے والا حاجی ہے، قرآن شریف پڑھنے والا قاری ہے، یاد کر لینے والا حافظ ہے۔ گناہ سے بچنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں، متقی کہتے ہیں جو گناہ سے پرہیز کرے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، تجربہ کر لینا، دعائی کھانا آسان ہے، پرہیز کرنا، اسی طرح نماز پڑھنا بعض اوقات آسان ہے لیکن پرہیز کرنا، نمازی بن کے دکھانا مشکل ہے۔ پرہیزگار، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو۔ میں ایک دفعہ اپنی اماں جی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا، تو ایک اماں جی آئی ہوئی تھی بوڑھی، وہ ہم سے پہلے ان کا نمبر تھا، تو کھانس رہی تھی بڑا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا اماں جی جی تسی چول چھڑ دیندے ہو تے پھر میں دوائی بھی تہاڈی کٹا دینا، جی تسی چول نہیں چھڑنے تے پھر میں دوائی لکھ دینا۔ تو اماں جی تھوڑی دیر چپ رہیاں تے بعد کہنے لگیاں پتر تو دوائی لکھ ہی دے۔ یعنی پرہیز مشکل کام ہے، لوگ دوائی کھا لیں گے اور سالوں کھا لیں گے لیکن پرہیزگاری، متقی پرہیزگار وہ بندہ ہوتا ہے جو بولنے میں بھی محتاط ہو، کھانے میں بھی محتاط ہو، بے لگام نہ ہو، سوچ کے بولے، حلال کھائے، طیب بات کرے، وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے میں ڈرے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، وہ محتاط ہو، محتاط۔ ہمارے ہاں لوگوں کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، وہ اتنی باتیں کر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کس کو تکلیف دے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بتانے کا بڑا شوق ہے، وہ اس قدر زیادہ آگے بڑھتے ہیں کہ کئی دفعہ نا اس میں کمزوری آ جاتی ہے کہ وہ دائرہ کار کراس کر گئے۔ متقی شخص وہ ہوتا ہے جو ذرا محتاط ہو، احتیاط والا ہو، پرہیزگار ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا، اگرچہ حضرت عمر بھی بڑے عالم تھے لیکن جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید بڑا سونا پڑھتے تھے، اس لیے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ تراویح کی امامت کریں گے۔ آپ نے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، آپ بڑے حدیث کے جاننے والے ہیں اور قرآن مجید پر بڑی آپ مطالعہ کی نظر رکھتے ہیں، ایک بس مسئلہ تو بتائیں۔ یہ مسائل پوچھنے کا نا ہمیں بھی ذوق منانا چاہیے، جب شوق ہو جاتا ہے، ذوق ہو جاتا ہے، پھر دل بھی لگ جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے سوال پوچھا، کہا جناب بتائیے، یہ بار بار کئی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی کی بات کی ہے، بار بار کہا ہے پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔
تو یہ پرہیزگار کون ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ تو بڑی سادی سی مثال دی حضرت ابی بن کعب نے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟